اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے۔ سورۃ جمعہ، تو اس کا جو تلفظ ہے، یہ جمعہ عربی تلفظ ہے، اس کا وہ کیا ہے؟ جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں اسی کو جمعہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 66ویں صورت ہے، 62ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور 110ویں صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ آیات اس کی 11 اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس میں چونکہ جمعے سے متعلق کچھ احکام آگے بیان ہوئے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ رکھ دی۔ تو جمعہ کا لفظ عربوں کے ہاں یہ پہلے بھی رائج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 560 سال پہلے، 500 ساڑھے 500 سال پہلے، آپ کے آباء میں سے سب سے پہلے کعب بن لوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کعب بن لوئی، انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ اس سے پہلے اس کو یوم عروبہ کہتے تھے، جمعے کے دن کو اس سے پہلے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ اس دن اپنی جو قوم کے لوگ ہوتے تھے، وہ اس دن ان کو واعظ نصیحت کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے، اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے ان کو کیا کر رکھی تھی، بشارت دے رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جماعت کے اندر عبادت کا ایک خاص دن کے لیے ان سے کہا۔ تو یہود نے ہفتے کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن کیا مقرر کیا، اور مسلمانوں نے اسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن کے جو ہیں بہت سے فضائل ہیں، احادیث میں مذکور ہیں۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ ہی کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، الملک جو کہ بادشاہ ہے، القدوس عیبوں سے پاک، عیوب سے پاک، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے بھیجے امیین میں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، یعنی عرب لوگ مراد ہے، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت امی بیان کی جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، تو امی کا معنی یہ ہے، امی ویسے کہتے ہیں کہ جس نے کہیں سے تعلیم حاصل نہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو امی کہنا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی ظاہری ذریعے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے آپ کو ایسے علوم اور ایسی حکمت والی باتیں آپ کی زبان سے جاری فرمائی کہ جو اس سے پہلے نہ کسی کو عطا ہوئی، نہ آئندہ کسی کو کیا کی جائیں گی، عطا کی جائیں گی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گویا امی ہونا ہے کیا بن گیا، وصف بن گیا۔ اور اس رسول کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ ان کے سامنے قرآن کی آیات کو کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے عقائد کو، ان کے اخلاق کو کیا کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی۔ تو یہ مقاصد ہیں رسول کو بھیجنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے تزکیے کا ذکر پہلے آ رہا ہے، تعلیم کتاب کا بعد میں، اور سورہ بقرہ میں تعلیم کتاب کا ذکر پہلے ہے اور تزکیے کا بعد میں۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اپنی اصلاح جو ہے وہ کیا ہے، مقدم، اس کی طرف اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس پر ہے؟
یہ جو ترتیب ہے طبعی ترتیب ہے، کس پر ہے؟ ترتیب طبعی پر ہے. اور وہاں پر جو تعلیمی کتاب کا ذکر آ رہا ہے پہلے، وہ ہے ترتیب وضعی. ترتیب وضعی یعنی پہلے تلاوت ہے، پھر تعلیم، پھر تزکیہ ہوگا. تو تلاوت اور تعلیم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. تو یہاں مقصد کو مقدم کر دیا، وہاں مقصد کو مؤخر کیا، اسباب کو مقدم کیا. یہاں پر مقصد کو مقدم کیا اور اسباب کو مؤخر کر دیا. اور حکمہ کی تفسیر بھی بہت سے مفسرین نے سنت کے ساتھ کی. کتاب سے مراد کلام اللہ اور حکمہ سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کس میں تھے؟ صریح گمراہی میں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور ان میں سے اور لوگ، اور انہی میں سے اور لوگ. تو یہ اس کی ایک ترکیب تو یہ بنے گا کہ یہ فی الامیین ہے، کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ امیین پر. معنی کیا ہوں گے؟ وہی ہے جس نے بھیجا اس رسول کو اور لوگوں میں. اور ایک توجیہ ہے کہ یہ علیہم، کہ یہ جو رسول ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ایک تفسیر یہ کہ علیہم کے یہ تحت میں اس کا عطف ادھر ہوگا کہ رسول تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں پر اور آئندہ وآخرین منہم، اور دوسرے لوگوں پر جو ابھی نہیں آئے. ٹھیک ہے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی یعنی ابھی وہ لوگ ان سے نہیں ملے. اس سے اشارہ ہے. ایک تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں، ان کی قبیلے کے، ان کی جماعت کے لوگ مراد فارس. ٹھیک ہے. اور ایک تفسیر یہ کہ اس سے مراد تمام اجمی لوگ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے لوگ انہی میں سے لما یلحقوا بہم جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ عزمی لوگ اس سے مراد ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی رسول کو بھیجنے کے بعد اس رسول پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. اب یہاں سے مثال دی جا رہی ہے ایسے شخص کی کہ جس کا عمل علم کے مطابق نہ ہو، جس کے بعد علم تو ہو عمل نہ ہو. تو مطلب کیا ہے کہ اس کا یہ علم اس کے حق میں نافع نہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں جہاں علم کی دعا کی گئی وہاں کس کی دعا کی گئی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. تو وہ شخص جس کے پاس علم نافع نہیں ہے، یعنی علم تو ہے، اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات عطا کی گئی. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں لیا، یعنی اس کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، اس کی تعلیمات. کمثل الحمار، جیسا کہ گدھا. یحمل اسفارا، جو کہ اٹھاتا ہے بوجھ. یحمل اسفارا یعنی کمثل الحمار، گدھے کی طرح. یحمل اسفارا کہ اس نے اٹھائی ہوئی ہیں بہت سی کتابیں. اسفار یہ سفرن کی جمع، یہ جو اسفار ہے کس کی جمع ہے؟ سفرن بکسر سین کہتے ہیں بڑی کتاب. سفرن بکسر سین اس کی جمع اسفار. یحمل اسفارا کہ وہ اٹھائے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی کتابیں. تو یہاں خاص طور پر جو گدھے کا ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ وہ اپنی بیوقوفی کے اندر مشہور ہے جانوروں. مطلب یہ اس کو کہہ دو کہ
فہم بالکل بھی نہیں ہے. بئس مثل القوم الذین، تو یہ لوگ اس سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے، تو مکلف تھے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی الذین کذبوا بآیات اللہ، جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم. تو اس لیے یہ جو ان آیات سے جو ہمیں نصیحت یا سبق حاصل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے علم پر، اپنی ذات پر اس کو کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ٹھیک ہے یہ. اور جس کے پاس جو اہل علم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، ان کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس مکمل علم نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر اہل علم کے لیے اس کے فضائل زیادہ ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے، تو نافرمانیوں پر اس کے لیے سزا بھی کیا زیادہ ہے. تو اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ علم کے باوجود انسان کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو. کیونکہ عام شخص اگر کسی گناہ میں یا گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ متعدی نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسا کوئی شخص جو ایک طرف صاحب علم بھی ہو اور لوگ اس کو مقتدا بھی سمجھتے ہوں، پیشوا بھی سمجھتے ہوں، تو اس کا اثر لازماً کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا. تو یہ صرف اکیلا گمراہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ کیا ہوں گمراہ ہوں، تو ان تمام کا بوجھ بھی اسی پر آئے گا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہیں، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے زیادہ قریب ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دیگر لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے قریبی ہو، فتمنوا الموت، تو پھر کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو. ظاہری بات ہے نا کہ جو جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو اس محبوب سے ملاقات کی کیا ہوتی ہے؟ تمنا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی کیا نہیں کریں گے؟ موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کاموں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے کی. مطلب ہاتھوں کی تخصیص اس بنا پر کہ عام طور پر جو معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں وہ ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں. نہیں سے باقی اعضاء کی نفی نہیں ہو رہی کہ جو کام زبان سے کیے ہیں یہ پاؤں سے چل کر کسی گناہ کی طرف گئے. ہاتھوں کا ذکر کہ اکثر جو معاملات کی سر انجامی ہوتی ہے وہ کس سے؟ ہاتھوں کے ذریعے سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں. تو عام حالات میں موت کی تمنا کرنا، یعنی ویسے شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. موت کہ کوئی اس سے تنگ آ کر، اگر دنیا کے حالات سے تنگ آ کر کوئی موت کی تمنا کر لیتا ہے تو اس کی جو ہے نا شریعت میں بھی اجازت نہیں. بہت ہی خاص استثنائی صورتیں ہیں، ان میں اگر کوئی کر لے کیا عام طور پر اس کی اجازت نہیں. اگلی آیت میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، یہ ضرور تمہیں آئے گی، ضرور تم سے آ ملے گی. ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے کی طرف غیب کے اور موجودات کے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں خبر کر دیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے. جب ایک تو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک برحق چیز ہے، اس پر ہمارا ایمان.
جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ پہنچے گی اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں بھی ہو۔ تو موت کیا ہے؟ برحق ہے ایسی چیزیں جو موت کا سبب بنتی ہیں ان سے فرار جو ہے، ان سے بچنا، یہ کیا ہے؟ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ انسان اس طریقے سے کیا کرے، موت کے اسباب سے بھاگے یا بچے، کہ وہ اس عقیدہ رکھتا ہو کہ اس طرح کرنے سے وہ بچ جائے گا، یہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ عقیدہ اس کا ہو کہ موت ایک اٹل حقیقت، لیکن اس کے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کیا ہے، ایسے کاموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جو موت زندگی بخشنے والے ہیں، اس معنی میں ان پر بھی کیا کرنا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عقل کا بھی تقاضا اور شریعت کا بھی تقاضا۔ جیسے کوئی شخص کیا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اب وہ یہ کہے کہ موت تو آنی ہے، وہ علاج نہ کروائے، تو شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت بیماری کی صورت میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، علاج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں نہ جائے، تو یہ کس کی؟ شریعت کی تعلیمات۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جو اپنے گھر کی آگ وغیرہ ہے اس کو کیا کر دو، بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چولہا وغیرہ چل رہا ہے اس کو کیا کرنا، بند کرنا۔ اسی طرح حدیث میں ایسی چھت پر سونے سے منع کیا گیا کہ جس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی موت کے اسباب سے بچنا ہے، لیکن عقیدہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلدی سے گزر گئے کہ کہیں یہ دیوار کیا نہ ہو جائے، گرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لیں، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو توجہ کرو اللہ کے ذکر کی طرف، سعی کرو۔ سعی کا معنی کوشش کرنا، اس کے لفظی معنی ہوتا ہے دوڑنے کے، تو وہ تو حدیث میں منع کیا گیا کہ نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت جاؤ، ٹھیک ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ کہ تم پر سکینت طاری ہو اور وقار کے ساتھ ایک شائستہ طریقے کے ساتھ جاؤ۔ تو یہاں دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو اہمیت دو۔ اب جب جمعے کے لیے پکار آ جائے تو اب اسی کی تیاری میں لگ جاؤ، سارے کام کاج چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو۔ بیع کا معنی کیا ہے؟ فروخت کرنا۔ تو یہاں ایک پہلو کا ذکر کر دیا، دوسرا خود بخود کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جب فروخت کرنے والا چیز کو فروخت کرنے کو چھوڑ دے گا تو خریدار خود ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حکمت اس میں بھی بیان کی مفسرین نے کہ فروخت کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں تو اس لیے ان کو پابند کیا گیا، خریدار تو بہت زیادہ ہے، تو جب وہ روک دیں گے تو خریدار خود بخود کیا ہوگا؟ رک جائے گا۔ اور یہ بھی کہ البیع کے مفہوم میں صرف خرید و فروخت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو سعی الی الجمعہ میں کیا ہو؟ مخل ہو، وہ اس میں داخل ہے، اس ممانعت میں داخل ہے کہ ہر وہ کام جو جمعہ کی طرف توجہ کرنے میں، کوشش کرنے میں رکاوٹ بنتا ہو، وہ اس بیع کے مفہوم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کیا نہ کرے؟ مطالعہ وغیرہ بھی نہ کرے، یعنی اب وہ بس جمعے ہر وہ کام کرے جو کس کے لیے؟ جمعے کی تیاری کے لیے ہو۔ تو اس وجہ سے آنے پڑا نا اصول شاشی وغیرہ میں، اگر کوئی کشتی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہے کشتی میں، اور وہ راستے میں کیا کرتا ہے؟ خرید و فروخت کر لیتا ہے، بیع کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کی خرید و فروخت ہے یہ سعی الی الجمعہ میں کیا نہیں بن رہی؟ مخل نہیں بن رہی، رکاوٹ نہیں بن رہی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی اذان دی جاتی تھی جمعہ کے لیے، ٹھیک ہے، جس طرح امام
بالکل نماز ہونے لگتی تھی اس وقت. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مدینہ کی آبادی بڑھ گئی ہے، آس پاس کے لوگ بھی آنے لگے، تو انہوں نے ایک اذان اس سے پہلے انہوں نے ایک اذان کیا کروائی، اس کا آغاز کروایا. اور اس وقت اکابر صحابہ میں سے بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، تو کسی نے اس پر کیا نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں کی، اعتراض نہیں کیا. تو اب وہی پھر علماء نے لکھا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اب اس کا مصداق وہی پہلی اذان ہوگی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کروائی. تو جمعہ کے لیے جب پہلی اذان ہو جائے اس وقت خرید و فروخت اور تمام کام کیا کرنے چاہیے، چھوڑ دینے چاہیے، بلکہ صحیح للجمعہ کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کیا ہے، گناہ ہے، یہ کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس کا طریقہ پھر بعض مساجد میں یعنی لوگوں کو اس حرام سے بچانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اردو بیان کے بعد جو ہے پھر اذان دیتے، سنتوں سے پہلے اس وقت پہلی اذان دی جاتی ہے بعض مساجد میں. لیکن اکثر زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے اس کی تھوڑی دیر بعد اذان ہو جاتی ہے زیادہ تر مساجد میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کیا ہو جاؤ، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہ جو ہے بے کے خرید و فروخت کے لیے کیا ہے، برکت کا وقت. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے کہ قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا اقیموا الصلاۃ کثیرا وآتوا الزکاۃ کثیرا، اور بہت سے احکام ہیں، لیکن جہاں کہیں ذکر اللہ کا حکم دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کثیرن کی تاکید ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کسی خاص اہتمام کی، کسی خاص وقت کی، کسی خاص کیفیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی حالت میں چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، اور دن ہو یا رات ہو، ٹھیک ہے، وضو بے وضو، کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا. تو اس لیے عام طور پر جہاں کہیں قرآن مجید میں ذکر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد کثیرن کا لفظ ہوتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، خاص شرائط، خاص کیفیات کی کیا نہیں، کوئی پابندی نہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو پہلے ابتداء میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ دیا ارشاد فرماتے تھے جیسے عیدین کی نمازوں میں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی مدینہ میں کافی قحط تھا، اور اسی دوران کسی دوسرے شہر سے جو ہے نا ایک قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ تھا. ان کے پاس روایات میں آتا ہے کہ تمام ضرورت کی اشیاء ہوتی تھیں، اور مدینہ میں ضرورت بھی تھی، قحط تھا، لوگوں کو اس وقت ضرورت تھی. تو اب لوگوں نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ سارا مال ختم نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہاں سے لوگ منتشر ہو گئے سوائے چند صحابہ کے، وہاں سے باقی لوگ وہاں سے چلے گئے. اور تو بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ اگر سارے لوگ چلے جاتے تو پوری بستی پر کیا ہو جاتا، عذاب آ جاتا. تو پھر اس موقع پر یہ آیت کیا نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرما، اور یہی اب کیا ہے سنت. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کوئی سامان، انفضوا إِلَيْهَا، وہ اس کی طرف دوڑ پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی ہاں ہے وہ بہتر ہے کس سے، اس سامان سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے.
اور حدیث میں جمعہ کے دن کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ اس دن میں ایک خاص وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا مانگی جائے اس کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور جمعہ پھر چھوڑنے والا اس کے حق میں وعیدیں بھی ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے کیا کر جمعہ کو چھوڑ دے تو اس کو نفاق میں شمار کیے گئے۔